ایک مزدور اگر دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اس کو مزدوری میں کامیاب کریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ارے دینداریوں کے طفیلیوں کے کام بنتے ہیں، تو اگر ہم دیندار بنیں گے تو اللہ ہمارے کام نہیں بنائیں گے۔ عبداللہ ابن زلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ہمارے گھر میں مچھلی کی فرمائش ہوئی، آج بہت دن ہو گیا مچھلی نہیں کھائی، چلو مچھلی کھائیں۔ تو برکت کا زمانہ تھا، ہر چیز میں برکت۔ تو گھر سے گئے ابو کے ساتھ مچھلی خریدنے، مچھلی اتنی خریدی کہ اس مچھلی کو گھر تک لانے کے لیے مزدور چاہیے۔ اب یہ خوبصورت لڑکا ہے وہاں، خوبصورت، ہاں مزدوری کرو گے؟ پر کیوں نہیں، بتائیے کیا خدمت ہے؟ بولے اس کو گھر تک پہنچانا ہے۔ چلیے، اب چلنا شروع کیا۔ راستے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مزدور نے تھا، وہ مزدور مچھلی اتاری اور چلنا شروع کیا۔ یہ نہیں اجازت لے لوں میرا ذرا۔ جب وہ چلنے لگے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے اذان ہو گئی، نماز پڑھیں گے، آپ کی مچھلی آپ کو مبارک، ہمیں تھوڑی مزدوری پالتی ہے، ہمیں تو اللہ پالتا ہے۔ وہ تو چلا، یہ نہیں آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا، یہ نہیں چلا۔ اب باپ بیٹے دونوں مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے۔ ہاں یہ مزدور ہو کے ایسا کر رہا ہے، اللہ نے ہم کو تو 2 پیسے دیے ہیں، میں تو بطری کے اولا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مچھلی وہیں رکھی اور ہم باپ بیٹے دونوں مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ جب مسلمان اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا تو ہر چیز آزاد تھی۔ یہ اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، مچھلی سلامت ہے۔ آج مسلمان آزاد ہو گیا، چیزیں بندھن میں آ گئی۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ارے بولو تو صحیح یار۔ مسجد کے گلاس کا کیا قصور ہے؟ بگڑا ہے انسان اور باندھ رہے گلاس کو۔ ارے باندھتے ہیں کہ نہیں؟ بگڑا ہے انسان، استنجے کھانے کے چمبو کو باندھتے ہیں۔ اللہ بگڑا انسان نے قصور بیچارے چمبو کا۔ یہ آزاد ہو گیا، چیزیں بندھن میں آ گئی۔ مسلمان اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، چیزیں آزاد تھی، مچھلی آزاد، کوئی خوف نہیں۔ جب نماز پڑھ کر آئے مچھلی وہیں تھی، اسے اٹھا لی، گھر پہنچا دی۔ جب گھر پہنچائیں تو والدہ کو کارگزاری سنائی، جیسے آپ لوگ نے نیت کی نا گھر جا کر کارگزاری سنائیں گے اجتماع کی۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، ہاں دین کی باتیں گھروں میں کریں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف، وہ بچے ہیں عبداللہ ابن زلہ رحمت اللہ علیہ، گھر جا کر والدہ کو سنایا، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے اذان ہوئی تو مچھلی رکھ کر چل دیے۔ پھر تو والدہ نے کہا، لوگ سخی تھے، چیزوں میں برکت تھی، دل بھی مثبت تھے۔ والدہ نے فوراً کہا اچھا اسے بھی کہو وہ بھی مچھلی کھا لے۔ ان سے کہا بھئی آپ کی مچھلی ہمارے ساتھ کھا لو۔ اب تھے مزدور اور کہہ رہا ہے میرا تو روزہ ہے، فرض روزہ نہیں ہے، میرا روزہ ہے۔ تو یہ نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم، سخی لوگ تھے نا، ارے افطاری ہماری قبول کر لو۔ بولے ٹھیک ہے، سنت ہے، آپ کی دعوت قبول کریں گے، مسجد میں ہوں اللہ اللہ کروں گا، آپ کی دعوت کھاؤں گا۔ چنانچہ مسجد چلے گئے اور اللہ اللہ کرتے رہے، افطاری ہو گئی۔ رات کو قیام کی جگہ بھی بتا دی۔ اس دور میں مہمان نوازی پوری ہوتی تھی۔ ہم سنتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ واقعہ، حضرت علی نے کھلایا بھی اور سلایا بھی۔ تو قیام کی جگہ بتائی، یہاں آپ کو قیام کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے محلے میں ایک بچی تھی اپاہج، جس کو آج کے دور میں لا علاج بیماری کہتے ہیں، لا علاج بیماری، لولی لنگڑی، بچپن سے۔ کہتے ہیں ہم نے صبح دیکھا وہ اچھی ہو گئی۔ ہم نے پوچھا تو کیسی اچھی ہو گئی؟ فرمایا کل رات آپ کے گھر پر جو مہمان آیا تھا میں نے دعا مانگی،
اے اللہ اس کے صدقے وسیلے میں مجھے اچھا کر دے. میں فوراً اچھی ہو گئی. تھا وہ مزدور لیکن تعلق معلّہ تھا. جب دیندار کے طفیلیوں کے کام بن جاتے ہیں تو میں اور آپ اگر دیندار بن جائیں گے تو 2 روٹی اور 2 بوٹی ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمارے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم پر جو حالات ہیں، جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یہ مال اور سامان اور اسباب اور چیزوں کی کمی سے نہیں ہیں. ہم پر حالات، مصیبتیں، تکلیفیں دین نہ ہونے کی وجہ سے. اور ہر ایک کو دھوکہ لگا ہے، میں دیندار ہوں، کوئی نماز پڑھ کر، کوئی روزہ رکھ کر، کوئی حج عمرہ کر کر. علماء کرام فرماتے ہیں عبادت کا دین 20% ہے، 80% دین معاملات، معاشرت، رہن سہن، لین دین، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا. ارے ہمارے دین میں تو تھوکنا کیسے، اس کے بھی آداب ہے. تھوکنے کے آداب، استنجے کے آداب، تجارت کے آداب، ملازمت کے آداب. یہاں تک کہ گھر میں ہم جو پھل فروٹ لا رہے ہیں، ان پھل فروٹ کے جو چھلکے ہیں، ان چھلکوں کا بھی آداب، اس کا استعمال کیا ہو. علماء سے ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم علماء کرام کے پاس بیٹھ کر پوچھے. یہ ہمارے حقیقی مربی ہے، ان کے پاس بیٹھنا، مسائل پوچھنا، زندگی گزارنے کے طریقے پوچھنا. لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے تو دین اور دین کی محنت کے لیے نہیں ہے. آج ہم نے دین اور دین کی محنت کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ کے ساتھ تھا. ہر ایک کے لیے پانی، پانی نہیں تو امام حسین کے لیے نہیں. آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے. دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، 30 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے. آج مٹی پر ہے، کل مٹی ہم پر ہو جائے گی. منو من مٹی کے نیچے دب جائیں گے. یہ روپیہ پیسہ دھن دولت موت کے ایک جھٹکے پہ چھوٹ جائے گا. دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں ہے، دنیا کا دکھ کوئی دکھ نہیں ہے. اصل دکھ آخرت کا دکھ ہے، اصل سکھ آخرت کا سکھ ہے. ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. 24 گھنٹے کی دھن ہماری آخرت ہونی چاہیے، جس آخرت کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ روٹی کپڑا مکان یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ سکرات، موت، قبر، آخرت، پل صراط، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا. بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے، جن گھاٹیوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک دور تھا جب امت میں دین کی محنت تھی، ہر ایک کے سامنے آخرت تھی. کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا. علماء کرام فرماتے ہیں ایک دور اس امت پر ایسا گزرا ہے جب شوہر گھر سے کمانے کے لیے باہر نکلتا تھا تو گھر کی خاتون پردے کے ساتھ گھر کے دروازے تک اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے جاتی تھی اور اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہمیں حرام لقمے لا کر مت کھلانا. جہنم میں جلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں گے، ہمیں حلال لقمے کھلانا. ایک بچہ آخرت کو ایسا بیان کر رہا ہے کہ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا. اس بچے کو تسلی دی گئی،
بیٹا تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، ابھی سے تمہیں آخرت کا اتنا فکر ہے۔ وہ بچہ یوں کہہ رہا ہے، ہٹ جاؤ بہلول، میں نے اپنی اماں کو ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ گھر میں چولہا جلاتی ہے، چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، مجھے یہ فکر ہے اللہ جب جہنم کو جلائیں گے تو چھوٹی چھوٹی چپٹیوں کی جگہ پر میں نہ رکھ دیا جاؤ۔ حالانکہ یہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ہر ایک کے سامنے آخرت تھی، جس آخرت کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی دن روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مقدر کی چیز ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے آ کر کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، گھر میں ایک چپٹی آٹا نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں چپٹی؟ ارے سمجھ رہے ہیں ایک چپٹی آٹا نہیں ہے، کتنا بڑا مسئلہ میرے آپ کے نزدیک۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے کیا فرمایا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، ہم پر بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے، ان گھاٹیوں پہ سے وہی لوگ سہولت سے گزر جائیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے بیوی یہ بات سن کر خوشی خوشی تشریف لے گئی، خوشی خوشی، بہت سمجھ کر نہیں، اس لیے کہ گھروں میں آخرت کے تذکرے تھے، گھروں میں آخرت کے مذاکرے تھے۔ یہ گھر کی تعلیم تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، کان کھول کے سن لو، یہ 5 کام گھر مسجد کی تعلیم یہ تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو لے کر بیٹھو، ان کو سمجھاؤ کہ روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ سکرات، موت، قبر، آخرت، پل صراط، یہ بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے۔ آج اس کے تذکرے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے سے یہ تو ضرور کہتے ہیں بیٹا اچھی پڑھائی کرو، اچھی پڑھائی کرو گے اچھے پیسے کماؤ گے، اگر پڑھائی اچھی نہیں کرو گے آٹو چلانا پڑے گا، کیلے بیچنے پڑیں گے، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اس کے تذکرے اور مذاکرے گھروں میں ہیں، لیکن سچ بتاوے کبھی ہم نے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر کہا بیٹا ایک نماز قضا ہو گئی، ایک نماز قضا ہو گئی، ایسے نبی کی خبر ہے جنہوں نے مذاق میں بھی جھوٹی بات نہیں کہی، انجام کے اعتبار سے ایسا ہے مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا۔ سوچے ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے ہیں، اس کے مذاکرے ہیں، گھر والوں کو لے کر بیٹھنا، ان کا ذہن بنانا، آخرت کے مذاکرے ہیں۔ اس سے بیچارے اللہ والے کہہ رہے ہیں بھئی گھر مسجد کی تعلیم یہ تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی مفہوم میں کہ اپنے گھر میں دین لانے کی فکر کرو، گھر میں فریج لانے کی فکر کی، فریج آ گیا، صوفہ سیٹ لانے کی فکر کی، صوفہ سیٹ آ گیا، گیزر لانے کی فکر کی، گیزر آ گیا، دنیا بھر کا سامان گھروں میں آ گیا۔ ہم سب سوچیں میں نے گھر میں دین لانے کے لیے کیا فکر کی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھروں میں بے دینی آنے کے جتنے سوراخ ہیں ان سوراخ کو بند کرنے کا راستہ گھر کی تعلیم ہے،
گھر والوں کو گھر میں فضائل سنائے جائیں. آج ہمارے گھر کے بچوں کو مسورات کو دنیا بھر کا بھاؤ معلوم ہے. آلو کیا بھاؤ, سبزی کیا بھاؤ, جوتے کپڑے ہر ایک کے بھاؤ پتا ہے. سبحان اللہ پر کیا ملے گا, الحمدللہ پر کیا ملے گا, اللہ اکبر پڑھنے پر کیا ملے گا, اشراق پر کیا ملے گا, چاش پر کیا ملے گا, اوابین پر کیا ملے گا, یتیم پروری پر کیا ملے گا, مہمان نوازی پر کیا ملے گا. جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس پر کیا ملے گا. یہ اعمال کا بھاؤ اس فضائل کی تعلیم میں ہے. لیکن ایک 10 منٹ گھر میں تعلیم کا وقت نہیں ہے. جس تعلیم کی برکت سے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں, گھروں میں سے الائیں بلائیں مصیبتیں لڑائیاں جھگڑے سب نکلتے ہیں. گھر کی خیر میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا گھر جنت کا باغ بنتا ہے. ارے ہم سب چاہتے ہیں ہمارا گھر جنت کا باغ بنے, تو گھر میں طے کرو اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں گے. ایک دن پڑھی 2 دن نہیں, 2 دن پڑھی 3 دن نہیں, ایسا نہیں. کھانے کا اہتمام, ناشتے کا اہتمام, ہر چیز کا اہتمام, ایسے ہی گھروں میں تعلیم کا اہتمام. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں دین لانے کے لیے آسان راستہ ہے گھر کی تعلیم. اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھنا, ان کا ذہن بنانا, ان کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو, ہم اس کی فکر کریں. یاد رکھنا اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو اگر یہ اللہ کا باغی بنا ہے تو ماں باپ والدین کا کیسے فرما بردار ہوگا. والدین سے زیادہ احسان تو اللہ کے ہیں. اس سے میرے دوستوں میرے بھائیوں, اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا, کرم فرمایا, احسان فرمایا. اللہ نے اس دعوت کی مبارک محنت کو چلایا. ابھی تک اس محنت کو ہم نہیں سمجھے ہیں, اسی لیے تو تشکیل کرنی پڑ رہی ہے. ورنہ میرے دوستوں ہم دنیا میں آخرت کے لیے, صحابہ 4 مہینے چلے کی بات نہیں تھی. صحابہ تو ایک جان کو کم سمجھتے تھے, ایک جان کو کم سمجھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ہاں کیوں روتے ہو؟ ہاں اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا موقع آیا, میرے پاس صرف ایک جان ہے. تمنا یہ ہے بدن میں جتنے بال ہے ہر بال کے برابر ایک زندگی ہوتی اور میں وہ زندگی اللہ کے نام پر قربان کرتا. باپ کہہ رہا ہے میں جاؤں, بیٹا کہہ رہا ہے میں جاؤں. ایک تقاضا آیا, ابا معذور ہے. کہا بیٹے نے کہا ابو سے, ابو آپ معذور ہے, رک جائیے. ابا نے کہا بیٹا مسئلہ دنیا کا ہوتا تو اپنے نفس کو سمجھا دیتا. میرے بیٹے نے کھایا میں نے کھایا, میرے بیٹے نے پہنا میں نے پہنا, لیکن بیٹا مسئلہ جنت کا ہے اور میری یہ تمنا ہے کہ میں بھی اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں. دونوں تیار, باپ بھی تیار بیٹا بھی تیار. مشکل قربانی رواج میں ہے, آسان ہو گئی. آسان قربانی رواج میں نہیں ہے, مشکل ہو گئی. مشکل شادی رواج میں ہے, آسان ہو گئی. ارے ہو گئی کہ نہیں بولو نا. بہت مشکل شادی لیکن رواج میں ہے, آسان ہو گئی. آسان شادی رواج میں نہیں ہے, مشکل ہو گئی. ایسے دور صحابہ میں مشکل قربانی رواج میں تھی تو آسان تھی ہر ایک کے لیے. اب اللہ کے نبی سے سامنے بات پہنچی کہ آپ معذور ہے, رک جائیے, لیکن آپ کا جب جذبات دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے آپ بھی جائیے. اب ایک تقاضے پر باپ بیٹے دونوں گھر پہنچے, سامان تیار کیا. بیوی نے تانا دیا, آپ میں تو دیکھ رہے ہوں واپس آ رہے ہو. بیوی کا یہ جملہ سننا تھا. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے سامان سفر لے کر اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف, اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹانا. ایک تقاضے پر باپ بیٹے دونوں گئے.
دونوں شہید ہوئے، شہادت کی خبر گھر پہنچی، بیوی کی تمنا ہے دونوں کو، باپ شوہر اور بیٹے کو مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن کرے۔ اول اونٹ اٹھتا نہیں ہے، اور جب اٹھتا ہے تو بجائے مدینے کی طرف منہ کرنے کے احودی کی طرف منہ کر رہا ہے۔ خبر دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمر بن جموح گھر سے نکلے تو کچھ کہہ کے گئے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، قبلے کی طرف رک کر کے دعا مانگی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف واپس مت لوٹانا۔ فرمایا جیتے جی تو واپس نہیں آئے، جیتے جی تو واپس نہیں آئے، اب آپ کی لاش بھی واپس نہیں آئے گی۔ چنانچہ باپ بیٹے دونوں کو احد ہی میں دفن کیا گیا۔ مشکل قربانی رواج میں ہے، ہر ایک کے لیے آسان۔ ایک ماں جو بیوہ ہے، 4 بیٹوں کا ذہن بنا رہی ہے، چلے کا نہیں، 4 مہینے کا نہیں، اور وہ ماں یہی کہہ رہی ہے، او بیٹو میں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ سارا سب کچھ کل کے لیے ہی، کل کو اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا آئے گا، اور اس تقاضے پر پیٹھ بتاؤ گے۔ مشکل قربانی رواج میں ہے، ہر ایک کے لیے آسان۔ وہ بیٹے بھی ماں کی تشکیل کو اشعار میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک ساتھ ایک تقاضے پر 4 بیٹے جا رہے ہیں۔ چاروں کی شہادت کی خبر جب ماں سنتی ہے تو ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ مشکل قربانی رواج میں ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہو گئی۔ آج آسان قربانی رواج میں نہیں ہے، مشکل ہو گیا۔ سچ بتاؤ 4 مہینہ کوئی مشکل ہے؟ ارے بولو تو صحیح یار۔ ایک سال میں 3-4 مہینے آتے ہیں۔ اگر اس مجمع میں کوئی 20 سال کا ہے، 60 4 مہینے لگ گئے۔ کوئی 25 سال کا ہے، 75 4 مہینے لگ گئے۔ کوئی 40 سال کا ہے، 120 4 مہینے لگ گئے۔ کوئی 50 سال کا ہے، 150 4 مہینے لگ گئے۔ یہ سڑی ہوئی بدبودار دنیا جس کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کا پر نہیں، اس کے لیے سینکڑوں 4 مہینے لگ گئے۔ ایک 4 مہینہ ایمان بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے، فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالنے کے لیے، لگانا نہ لگانا بعد میں طے کرنا، پہلے انصاف کی بات کرو۔ زیادہ ہے؟ ارے زیادہ ہے؟ بولتے بھی نہیں یار۔ کون مرد مجاہد ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہو اس اجتماع سے مجھے نقد جانا ہے اور 4 مہینے جانا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم طے کریں گے، اللہ آسان کریں گے۔ ہمت کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو کے بتائیں میں نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے چلے میں جنگ اترے گا، دوسرے چلے میں رنگ چڑھے گا، اور تیسرے چلے میں ڈھنگ آئے گا۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی مسلمان اس حالت میں نہ مرے کہ اس کے 4 مہینے نہ لگے ہو۔ اسے ہمت کر کے بتاؤ کب تک یہ مال کے پیسے اور پیسوں کا مال کھاتے ہو کیوں کمانے کے لیے، کماتے ہو کیوں کھانے کے لیے، مال کے پیسے پیسوں کا مال، مال کے پیسے پیسوں کا مال کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ دنیا ہمارے ساتھ رہے گی؟ موت کے جھٹکے پر یہ سب چھوڑ دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا جس کا مفہوم ہے سمجھدار اور عقل مند وہ ہے، سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہمارا یہ وقت لگانا ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے۔ آخرت سامنے رکھیں گے تو 4 مہینے بہت آسان ہے۔ اس سے میرے دوستوں میرے بھائیوں
ہمت کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں آیا تھا اجتماع میں، لیکن یہاں سے انشاءاللہ 4 مہینے نقد جاؤں گا، نقد جائیں گے، نقد مدد دیکھیں گے۔ آج تک کوئی دین کی محنت کرنے والا برباد نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہمت کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس لگیں گے 4 مہینے، کیا ملے گا وہ سوچے۔ 1 پر 10 جو خرچ کریں گے اللہ 1 پر 10 دنیا میں دیں گے۔ اللہ کے راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعا قبول ہوئی۔ اس راستے کا غبار، دشت، میل، اس پر جہنم کی آگ کیا دھواں بھی حرام۔ اللہ کا وعدہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، کھڑے ہو کر نام لکھانا شروع کریں، ڈرے نہیں، گھبراوے نہیں، ہمت کر کے بتاوے 4 مہینہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کون اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں؟ بولے بھائی بولے۔ ارے ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرے۔ ماشاءاللہ دیکھو 1 2 3 کھڑے ہوئے، آگے آؤ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ دیکھو کیسے جوان ہیں، اللہ ان کی جوانی کو قبول فرماوے۔ اور بولیں، ارے کرے ہمت، ہمت مردہ، مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ وادی اہل وفا ہے، یہاں سنبھل سنبھل کر چلنا، ہوشیار گر رہے ہیں، دیوانے چل رہے ہیں۔ یہ تو دیوانوں کا کام ہے۔ نام ذرا لکھ لیں، اسی طرح اور ساتھی بھی ارادہ کریں۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے۔ مقامی ساتھی بھی ارادہ کریں۔ اور بولیں، ارے کب تک سوچتے رہیں گے، یہ مٹی پر بیٹھے ہیں، ذرا سوچو آج مٹی پر ہم بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا مٹی ہم پر ہو جائے گی، کیا آئے گا ہمارے ساتھ؟ یہ 4 مہینے قبر بنانے کے لیے ہیں، تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے 4 مہینے لگانا، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ یہ سامنے رکھیں گے تو 4 مہینے آسان ہے۔ مسئلہ آخرت کا ہے۔ جو ساتھی ارادہ کر کے آئے ہیں 4 مہینہ لگانے کے لیے، وہ بھی پھر سے نام لکھا دیں۔ جو ساتھی اپنے اپنے علاقے سے ارادہ کر کے آئے ہیں، جماعت بن کے آئی ہے ان کی، وہ ساتھی بھی ارادہ کریں، لکھائیں۔ بھئی بیٹھیں، مجلس کے ختم پر فرشتہ اعلان کرتا ہے، شیطان اخیر میں اٹھا دیتا ہے۔ جب تک یہاں سے مجلس کا اختتام کا اعلان نہ ہو، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، بڑا سمجھدار مجمع ہے، بہت سکون سے آپ لوگوں نے بات سنی۔ اب اس کا حق ادا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ کریں ہمت، ہمت مردہ، مدد خدا۔ اچھا، کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں سے ایک کی ترتیب بنائیں گے، باپ بیٹا 2 ہے ایک کی ترتیب بنائیں گے، 2 بھائی ایک کی ترتیب بنائیں گے؟ بولے بھائی، گھر میں سے ایک نفر دیں گے، نقد دیں گے۔ ارے ملک الموت تو اتنا بھی ٹائم نہیں دیں گے۔ حضرت عمر کا قول ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو۔ ملک الموت کوئی ڈیٹ دیں گے، کوئی تاریخ دیں گے؟ وہ تو اچانک آئیں گے۔ بتاؤ 4 مہینے کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھروں میں سے کون کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ گھر میں مشورہ کر کے بتائیں گے؟ یہ دونوں آئے، کیا نام بیٹا؟
साथी इरादा कर। वाह 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 वाह, देखो आपके बैठने पर नाम आ रहे हैं। मोहन सार साहब नाम लिख लीजिए इन लोगों। क्या नाम भाईजान? वो जवान खड़ा हुआ पीछे, ये मेहमान जमात भी जहाँ बैठी है वो भी तस्कील जरा अंदर से लिख लें नाम उनके। जहाँ पे मेहमान जमात तस्कीली जमात है जहाँ जो हैं वहाँ वो नाम लिख लें। हाँ मौलाना, क्या है आगे? माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, क्या नाम? वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह मदद फरमावे, अल्लाह जान में, माल में, ईमान में, आमाल में खूब बरकत दे। अल्लाह आमीन तो कहो। आमीन। और बोले अल्लाह आमीन कहने वाले को भी कबूल करे। तो अब देखो कौन कबूल होता है। माशाअल्लाह, क्या नाम? अल्लाह ताला कबूल फरमावे, मदद फरमावे, आसान फरमावे, जान माल में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन में करंट नहीं है, बोले और बोले। अब तो खड़े होके लिखाना है कि हम 4 महीने जाएंगे। अच्छा जरा तन्हाई में बैठ के सोचे यार, कब तक ये माल के पैसे और पैसों का माल, माल के पैसे और पैसों का माल, खाते हो क्यों कमाने के लिए, कमाते हो खाने के लिए, कब तक करेंगे? जरा तन्हाई में बैठ के सोचे तो सही, क्या अल्लाह ने मुझे इसीलिए दुनिया में भेज दिया है? पेट पाल लेना, बच्चे पाल लेना, जानवर भी कर लेता है। हम तो दुनिया में एक अजीब मकसद के लिए आए हैं, जिस मकसद को हम भूले हुए हैं। जरा तन्हाई में बैठकर सोचे कि इसी हालत में मेरी मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। इसके लिए वक्त लगाना है। वक्त जो लगाना है वो अपनी कब्र आखिरत बनाने के लिए लगाना है। भाई सोचेंगे इसको, अल्लाह आसान फरमावे। और कोई बोलाना ऐलाना वगैरह ठीक नहीं। देखो अब अपनी जरूरत से इशराक का वक्त है, जिसका वुजू है इशराक पढ़ ले। हज उम्रे का सवाब मिलेगा, हज उम्रे का, और वो भी वो जो मकबूल। ये मेहनत से यही चाहा जा रहा है, मेहनत बराए मेहनत नहीं है, मेहनत दीन लाने के लिए है। तो इशराक पढ़ेंगे, हज उम्रे का सवाब मिलेगा। दूसरी 2 रकात पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे 24 घंटे के कामों के कफिल बन जाएंगे। तो जिनका वुजू है इशराक पढ़ लें, वुजू नहीं है वुजू करके फारिग होने के बाद इशराक पढ़ लें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह।